الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ نور کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حیائی، بدکاری اور زنا سے انسداد کے لیے، روک تھام کے لیے 3 قوانین ذکر فرمائے، جن میں سے 2 قانون کے پہلے ذکر ہو چکے ہیں۔ ایک قانون ہے حد زنا، کہ اگر غیر شادی شدہ جوڑا وہ مقصل ہو جو 5 شرط استحسان کی ان میں پائی جاتی ہو، مطلب مسلمان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، اور صحیح نکاح کے بعد انہیں مباشرت بھی کی ہو، آزاد ہوں، تو ایسوں کو 100 کوڑے لگا دیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس سزا کے وقت ایمان والوں کا مجمع بھی ہو، تاکہ ان کو عبرت حاصل ہو کہ اس قسم کے جرم کے مرتکب کی سزا کیا۔ اور اس سلسلے میں نفاذ حد کے سلسلے میں مسلمان نرمی نہ کرے۔ اور پھر سزائیں بھی اللہ نے 2 ذکر فرمائی، ایک شرعی یہی حد، اور ایک قومی معاشرتی کہ زناکار مرد اور عورت معاشرے کی نظر میں انتہائی گر جاتے ہیں، پھر ان سے نکاح کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، لوگ ان کو ذلت و رسوائی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایک قانون تو یہ تھا کہ کوئی زنا کرے غیر شادی شدہ جوڑا تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ البتہ اگر شادی شدہ ہو تو اس کی سزا کا ذکر قرآن میں نہیں، وہ حدیث میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ سزائیں نافذ فرمائی تھی، مجرمین نے خود اقرار کیا تھا۔ اللہ نے اس جرم کے ثبوت کے لیے شرائط اتنی سخت رکھی ہے کہ کسی کو کسی کی عزت داغدار کرنے کا موقع نہ ملے، آسانی کے ساتھ موقع نہ ملے، اس لیے اللہ نے شرطیں بڑی سخت رکھی۔ ظاہر ہے زنا تو لوگ چھپ کے کرتے ہیں، تو اس وقت 1-2 گواہ کا ملنا مشکل ہے، پھر 4 گواہ ہوں، وہ بھی چشمدید گواہ ہوں، اور پھر خاص اس زنا کا جو فعل ہے اس کی گواہی دے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو ایسا تو تقریباً ناممکن۔ شریعت نے سخت شرطیں اس لیے رکھی کہ کوئی کسی کی عزت کے ساتھ کھیلے۔ اول تو یہ جرم ثابت نہ ہو، اور ثابت ہو تو پھر سزا بھی بڑی سخت رکھی کہ پھر اور لوگ اس کے قریب نہ آئیں۔ تو پہلا قانون انسداد زنا سے متعلق حد زنا کا قانون تھا۔ دوسرا قانون پاک دامن مرد اور عورت کو
زنا کی تہمت لگانے والے کا قانون تھا کہ جو آدمی زنا کی تہمت کسی کے اوپر لگا لے، زنا کی تہمت، اور پھر اس کو 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکے تو اس کے اوپر حد قذف لگائی جائے جو 80 کوڑوں پہ مشتمل ہو۔ ذرا وہاں بھی پھر 4 گواہوں سے کون زنا کو ثابت کر سکے گا؟ تو جو آدمی اس کا ارتکاب کرے گا تہمت زنا کا، وہ سوچ سمجھ کے اور پھر میں کل آپ کو بتایا تھا اگر 4 گواہ ہوں، ایک راستے میں مکر جائے، عدالت نہ جائے، عدالت میں مکر جائے تو بھی تہمت لگانے والے کے اوپر حد قذف جاری ہو۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا، علماء نے لکھا ہے کہ اسے اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نزدیک مومن کی عزت کا کیا مقام ہے کہ اللہ نے تہمت زنا کے ثبوت کے لیے شرائط بھی بڑی سخت رکھی اور پھر اس کی سزا بھی بڑی سخت رکھی۔ یہ 2 قوانین تو کل ذکر ہوئے تھے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعان کے نام سے قانون ذکر فرمایا۔ لعان اصل میں لعنت سے، اور اس میں چونکہ میاں بیوی دونوں کی طرف سے ایک دوسرے کے اوپر لعنت کی جاتی ہے، لعنت بھیجی جاتی ہے، اگر ان میں سے کوئی جھوٹا ہو۔ دراصل زنا کے ثبوت کے لیے تو شرائط سخت ہیں، وہ تو آپ پچھلے 2 قوانین میں آپ سن چکے ہیں تفصیلاً۔ تو اب بعض ایسے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ انہوں نے یہ شکوہ کیا اللہ کے پیارے رسول، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کوئی آدمی دیکھ لے، بیوی کے ساتھ، تو ظاہر ہے جب وہ گواہوں کے پیچھے جاتا رہے گا، گواہوں کو ڈھونڈتا پھرے گا تو وہ تو فارغ ہو جائیں گے، زنا سے فارغ ہو جائیں گے، پھر گواہی کس چیز پہ گواہ دیں گے؟ تو آیا آدمی خود اگر اس کے غیرت کو جوش آئے اس کو قتل کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اگر جرم کو ثابت نہیں کر سکو گے جرم کو، اور ظاہر ثابت ہوگا کس سے؟ 4 گواہوں سے، وہ بھی چشمدید ہو، تو پھر جو ہے رسول اللہ نے بعض صحابہ جنہوں نے یہ شکوہ کیا کہ ہم نے اپنے گھر میں ایسا منظر دیکھا، فرمایا پھر تمہاری پشت اور پیٹھ کے اوپر درے مارے جائیں گے 80۔ ایسے ہی غالباً عبادہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ شکوہ کیا، اور یہ کہا کہ اس خاون اس کو قتل کر سکتا ہے یا نہیں؟ جب خاون کے غیرت کو جوش مل رہا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انصار کے سردار تھے، وہ انصار سے خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارا سردار کیا کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا سردار بڑی غیرت والا، ایسی باتیں بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اس سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں، اور میرا رب تمہارا رب ہم سب سے زیادہ غیرت والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کسی آدمی کے ہاتھ میں نہیں دی ہے۔ کوئی آدمی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا، عدالت میں جائے گا، وہاں شکوہ کرے گا، خود قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ ظاہر اس میں اور بڑے فتنے ہیں، پھر فتنے فساد ہیں اس میں، تو اور عدالت میں ظاہر پھر جرم کو ثابت کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ لعان والی آیات بھیجی، اور اس میں اللہ نے یہ آسانی ہمیں نصیب فرمائی کہ عام زنا
کی تہمت اگر کوئی کسی کے اوپر لگاتا ہے مرد یا عورت پر تو ظاہر ہے اس کو پھر 4 گواہوں سے ثابت کرنا پڑے گا، لیکن میاں بیوی اس سے مستثنا ہے۔ اگر شوہر بیوی پہ تہمت لگاتا ہے اور بیوی اس کا انکار کر رہی ہے تو اس صورت میں ان چاروں کو 5 گواہیاں دینی پڑیں گی، 5 میاں کو 5 بیوی کو گواہیاں دے دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، پھر قاضی ان کے درمیان تفریق کر دے گا، یا شوہر طلاق دے دے گا یا قاضی تفریق کر دے گا، اور تفریق کا مقام ہوگا طلاق بائن کے، جس سے نکاح ختم ہو جاتے ہیں، پھر تجدیدی نکاح کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر پوری زندگی میاں بیوی ایک دوسرے سے نکاح نہیں کر سکے۔ اس مسئلے میں تھوڑا اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام شافعی کا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ لعان سے ہی جدائی ہو جائے گی، لعان سے مزید طلاق کی یا تفریق کی ضرورت نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بعض احادیث سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تفریق کی ضرورت پڑے گی یا طلاق کی ضرورت پڑے گی۔ وہ شہادتیں کیا ہیں؟ مرد تو 4 شہادتیں یہ دے گا، بلکہ یہ 4 دونوں کے لیے برابر ہیں۔ مرد بھی کہے گا کہ میں نے جو تہمت لگائی ہے، جو بات میں نے کہی ہے زنا والی بیوی کے بارے میں، اس میں بلا شبہ میں سچا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یہ جھوٹی تہمت میں نے نہیں لگائی، ایسا ہوا ہے۔ البتہ 5ویں گواہی وہ یہ دے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اور بیوی بھی یہی 4 گواہیاں دے گی کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، اس نے جو الزام لگایا ہے وہ سچا نہیں، جھوٹا ہے۔ اور 5ویں گواہی وہ یہ دے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں اور میرا شوہر سچا ہو تو مجھ پہ اللہ کا غضب ہو، مجھ پہ اللہ کا غضب ہو۔ شوہر کی 5ویں گواہی میں تو لعنت کی بات ہے، بیوی کی 5ویں گواہی میں غضب کی بات ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بیوی عورت لان تان سے بچتی نہیں ہے، اور بعض عورتوں کا تو تکیہ کلام ہوتا ہے لعنت بھیجنا، لعنت 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 بھیجنا، تو عورتیں اکثر لان تان کرتی ہیں اور اسے بچتی نہیں ہیں، ان کے لیے معمولی بات ہے۔ تو اللہ نے اس کے لیے غضب کا لفظ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کہنے کا حکم دیا، اور اس کے لیے منتخب فرمایا کہ وہ غضب کا لفظ ہے۔ لعنت میں اور غضب میں فرق ہے۔ لعنت تو یہ کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، مایوس ہو جائے، اور غضب یہ ہے کہ اللہ کا غصہ بھی نازل ہو، اللہ کا غصہ بھی نازل ہو۔ تو اس لیے بیوی کے لیے سخت لفظ کا انتخاب فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی ارشاد ہے، ایک مطلب عورتوں سے خطاب فرما رہے تھے کہ عورتوں کی جماعت، کیا بات ہے، میں نے معراج کے موقع پہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی، تو ان میں سے عورت نے پوچھا کہ اللہ کے پیارے حبیب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں 2 خصلتیں جو بہت بری اللہ کو ناپسند ہیں۔ ایک، تم بات بات پہ لان تان کرتی ہو، بات بات پہ لان تان کرتی ہو، اور دوسرا تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ شوہر اگر ساری زندگی کھلاتا رہے پلاتا رہے اور اگر ایک دن اس میں معمولی کوتاہی ہو جائے تو پھر یہی کہتی ہو کہ اس گھر میں نے دیکھا کیا، اللہ ماشاء اللہ اکثریت کی بات ہو رہی ہے، میں نے دیکھا کیا، تو یہ شوہر کی جو ناشکری کرتی ہو، کسی حال میں خوش نہیں ہوتی ہے، وہ اس کی وجہ سے اور لان تان کی وجہ سے تمہاری اکثریت کو میں نے جہنم میں دیکھا۔ عورتوں کی چونکہ عادت ہوتی ہے لان تان کرنے کی، اس لیے اللہ نے 5ویں گواہی اس کے لیے غضب کی منتخب فرمائی کہ وہ یہ لفظ ہے۔ اگر
عدالت میں جج اور قاضی بلائے گا دونوں، پہلے ایک کھڑے ہو کے شہادت دے گا 4 اور پھر 5 وہ 4 شہادت تقریباً ایک جیسی ہے، ایک صرف کہتا ہے میں سچا ہوں، اور دوسری جو ہے نا عورت جو کہے گی وہ کہے گی یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں شہادت پہ دونوں کی مختلف ہے۔ مرد کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں مجھ پہ لعنت، عورت کہے گی کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پہ غضب ہو۔ یہ 5 گواہیاں جج کے سامنے دونوں دیں۔ اگر شوہر جو ہے وہ اپنی تہمت سے پھر جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے جھوٹی تہمت لگائی تھی، تو اب قاضی اس کے اوپر حد لگائے گا، 80 ڈرے ماریں گے۔ اسی طرح لعان جدائی ہونے کے بعد بھی اگر وہ کہیں اقرار کر دے کہ میں نے جھوٹی تہمت لگائی تھی، تو پھر بھی قاضی اس پر 80 کوڑے لگائے گا، اور اس کے بعد سزا پانے کے بعد پھر میاں بیوی نکاح کر سکیں گے، نہیں تو نہیں کر سکیں گے۔ اور ایسے ہی اگر عورت اقرار کر لے کہ یہ سچا ہے، تو پھر عورت کو رجم سنسار کیا جائے، اس لیے کہ وہ شادی شدہ تھی، اور شادی شدہ ہونے کے باوجود اس نے کیا اس نے زنا کیا، اور پھر اس نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا، اور ظاہر 4 گواہ گواہی دے دے، یا زانی خود اس کا کیا کر لے اقرار کر لے زنا کا، اور وہ شادی شدہ ہو تو اس کو سنسار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون لے کے آخر میں اپنا احسان جتلایا کہ دیکھو اگر میاں بیوی کو یہ آسان قانون میں نہ دیتا، اور یہاں بھی یہ شرط ہوتی کہ 4 گواہ ہوں، نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ جرم ثابت نہیں ہوگا، شوہر کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور پھر نکاح ختم نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے شوہر جو ہے وہ اس الزام کی وجہ سے پھر اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکے گا، اور اس طرح میاں بیوی کی دشمنی زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ رہے گی۔ تو میں نے یہ آسان قانون میاں بیوی کے حق میں نازل کر کے تمہیں زندگی بھر کی دشمنی سے بچایا۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے اور ایمان والوں کو کہ وہ میرا خصوصی اس قانون پہ میرا شکر ادا کریں۔ اگر یہ قانون میں نہ بیچتا تو مشکل میں پڑ جاتے، تنگی میں پڑ جاتے۔ اللہ تبارک اللہ ہمیں اس کی جتنی بھی نعمتیں سب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں ترجمہ والذین، اور وہ لوگ جو یرمون تہمت لگاتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ غور سے سنیں نا تو آپ لفظی ترجمہ بھی سیکھ سکتے ہیں، لفظی، اور یہ بڑا اچھا موقع ہے قرآن کا لفظی ترجمہ سیکھنا۔ یہ قرآن کا حق ہے حضرت مسلمان پہ یہ اس کا حق ہے، اور قرآن اس کا شکوہ کرے گا۔ پھر اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ کہ اللہ کہے گا دنیا کی مختلف زبانیں تو تم سیکھتے تھے، اس کے لیے فیسیں بھی دیتے تھے، قرآن کا ترجمہ میرے کلام کا مفت میں مل رہا تھا، جو تمہارے اوپر حق تھا، تمہارے لیے ضروری تھا، اور اسی سے تمہیں پتہ چلتا میں کیا کہہ رہا ہوں تم نے وہ سیکھا نہیں تو کیوں؟ تو اس لیے اگر غور سے آپ سنیں تو لفظی ترجمہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ کہ جو یرمون تہمت لگاتے ازواجہم، اپنی بیویوں، ولم یکن لہم، اور نہ ہو ان کے واسطے، شہداء گواہ، الا انفسہم، مگر ان کی اپنی جانیں، اپنے نفس ترجمہ بھی کر سکتے ہو، مگر ان کے اپنے نفس، فشہادۃ احدہم، تو گواہی ان میں سے کسی ایک کی، اربع شہادات باللہ،
4 گواہیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی، نام کے ساتھ 4 گواہیاں. کیا؟ شوہر تو کہے گا انہ لمن الصادقین، کہ بلا شبہ وہ شوہر البتہ سچوں میں سے ہے، البتہ سچا ہے. والخامسۃ، اور 5ویں گواہی ان یہ ہوگی کہ لعنت اللہ علیہ، لعنت ہو اللہ کی اس پر، ان کانا اگر ہو وہ من الکاذبین جھوٹوں میں سے، جھوٹوں میں سے. ویذرأ، اور ٹل جائے گی، ہٹ جائے گی، عنہا اس عورت سے، العذاب، لیکن یہاں ترجمہ کریں گے ویذرأ، اور ہٹا دے گی، کیونکہ عذاب کے اوپر زبر ہے، مفعول بھی ہے وہ، ٹھیک. ویذرأ، اور ٹال دے گی، ہٹا دے گی، عنہا اپنے آپ سے، کون؟ عورت. کس چیز کو؟ العذاب، سزا کو، ان تشہد، کہ وہ گواہی دے، کہ وہ گواہی دے، 4 شہادات باللہ، اللہ کے نام کی 4 گواہیاں. کیا؟ انہو، کہ بے شک وہ شوہر میرا، انہو کہ بے شک شوہر میرا، لفظی معنی بے شک وہ، لمن الکاذبین، البتہ جھوٹوں میں سے، البتہ جھوٹوں میں سے. والخامسۃ، اور 5ویں گواہی ان یہ ہوگی کہ غضب اللہ علیہا، اللہ کا غضب ہو اس پر، ان کانا اگر ہو وہ، کون؟ شوہر، من الصادقین، سچوں میں سے. ولولا، اور اگر نہ ہوتا، ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم، تمہارے اوپر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، اس کا خاص فضل، کرم، اور اس کی خاص مہربانی. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی تواب، توبہ قبول کرنے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے. تو البتہ تم مشقت میں پڑ جاتے، یہ صلہ اور جزا یہاں چھپا ہوا ہے، تم کس میں پڑ جاتے؟ مشقت میں پڑ جاتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے احسان کا شکریہ ادا کرنے کی اور مکمل دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.